السلام علیکم کلاس فورتھ آج ہمارا سبق ہے قریش کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی۔ باب ہمارا چل رہا ہے سیرت طیبہ، اور سیرت طیبہ میں ہمارا تیسرا سبق ہے یہ قریش کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی۔ ثابت قدمی کا مطلب ہوتا ہے اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹنا، جم جانا، یعنی آپ مسلسل محنت کرتے رہیں اور جو آپ کا مقصد ہے آپ اسے حاصل کر لیں اور اس سے پیچھے نہ ہٹیں، تو اسے کہتے ہیں ثابت قدمی۔ اب ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مکے میں جو ہے وہ تبلیغ کی تھی اور دین کا کام کیا تھا۔ اب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے تھے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا مخالفتیں فیس کرنی پڑیں، اور قریش مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ کیا اور کون کون سی کیسی تکلیفیں دی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ قریش کی مخالفت۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، سچا اور امین، امانت دار کہتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا بہترین تھا کہ جب نبوت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ صادق اور امین کہتے تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی جو ہے وہ تعریفیں کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے اندر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امانت داری تھی اس کی تعریفیں کرتے تھے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی صادق اور امین رکھ دیا تھا کہ یہ اتنے بہترین شخص ہیں۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا اور ابھی دین کا کام شروع نہیں کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام شخص کی طرح جس طرح رہ رہے ہوتے تھے، تو اس میں یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ان کو، اور جو ان کے اندر امانت داری تھی، لوگوں کی چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی ہوتی تھی، ہر کوئی اپنی امانت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتا تھا کہ یہ محفوظ رہے گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر سب یقین کر لیتے تھے کہ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے خود ہی صادق کا لقب دیا۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، اور امین کا لقب دیا۔ امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور بتوں کی عبادت سے روکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف ہو گئے۔ وہ نہیں مانی بات ان نے، یہاں تک کہ وہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہر طریقہ استعمال کیا۔ کبھی آپ کو دیوانہ کہا گیا تو کبھی جادوگر، کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد کلامی کرتے تو کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، گلے میں چادر لپیٹ کر اتنا زور سے کھینچتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان پڑ جاتے۔ جب حق بات اللہ تعالیٰ کی ایک وحدانیت کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور یہ حق بات کہی کہ بتوں کو چھوڑ دو، تو حالانکہ یہ سچی بات تھی، حق بات تھی، ظاہر ہے سب کچھ بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو خود ہم بناتے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں سے بنائے جاتے ہیں، اور لوگ چاہیں تو انہیں پھینک کے توڑ بھی دیں۔ تو اتنی سی بات انہیں سمجھ میں نہیں آئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مخالفت پر کھڑے ہو گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں کرنے لگے اور تکلیفیں دینے لگے، اور اس تکلیفیں انہوں نے دیوانہ کہا، کبھی جادوگر کہا، ہر طریقہ اپنایا، بد کلامی کی، بدتمیزی کی، کانٹے بچھاتے تھے، کچرا بیچتی تھی ایک عورت، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ چادر گلے میں ڈال کے کھینچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر جو ہے وہ چادر کے نشان آ گئے، بہت زیادہ تکلیفیں دینا شروع کی۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ سجدے میں گئے تو ابو جہل کے اکسانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ جب آپ کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجڑی ہٹا دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں، تو آپس میں باتیں کی کہ کون ہے جو جا کے جو ہے وہ اوجڑی لے کر آئے، اور ابو جہل نے اتنا اکسایا۔ اکسانے کا مطلب ہوتا ہے غلط کام پر دوسرے کو جوش دلانا کہ وہ غلط کام کرے۔ تو بار بار وہ یہی کہہ رہا تھا کہ کون ہے ایسا جو لے کر آیا اور لا کے جو ہے وہ ان کے اوپر، ان کی پیٹھ پر جو ہے وہ اوجڑی رکھ دے۔ اونٹ ذبح ہوتا ہے نا، اس کے پیٹ میں سے جو گندگی نکلتی ہے، بہت بڑا پیٹ کا حصہ جو نکال کے ہم باہر پھینک دیتے ہیں، وہ اوجڑی کہلاتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس کا کھانا پینا سارا گندگی ہوتی ہے، وہ لا کے اونٹ کی اوجڑی لا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر انہیں رکھ دی، اور پھر خوب ہنسنے لگے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ اتنے میں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کو جب پتہ چلا کہ ایسا کر رہے ہیں، وہ بھاگ کر آئی اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے اس اوجڑی کو ہٹایا۔ اتنی زیادہ تکلیفیں دی انہوں نے۔
مطلب یہ کہ کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی جسمانی اور ذہنی اذیتیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ثابت قدمی دیکھ کر قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو تبلیغ سے روک دیں۔ اب اتنی تکلیفیں دے رہے تھے، ساری ظلم و زیادتیاں کر رہے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے پیچھے نہیں ہٹے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا تھا، اور وہ بار بار ہدایت دیتے رہے اور سیدھے راستے کی طرف بلاتے رہے۔ اب جب یہ ثابت قدمی انہوں نے دیکھی، قریش مکہ والوں نے ثابت قدمی، میں نے بتایا نا کہ مستقل وہ کام کرتے رہے، اور جو مقصد جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا وہ اس کام سے پیچھے نہیں ہٹے، ثابت قدم رہے۔ تو پھر اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ پھر یہ قریش مکہ حضور پاک کے چچا کے پاس آئے، ابو طالب کے پاس، اور ان کے پاس آ کر کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں کہ یہ تبلیغ روک دیں، دین کی تبلیغ روک دے، یہ جو کچھ بھی بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں یہ سب کچھ بند کر دیں۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ اے بھتیجے، میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالیں۔ اس موقع پر اب حضرت ابو طالب کو جب انہوں نے آگے یہ بات کہی تو انہوں نے بلا لیا اور انہوں نے کہا کہ اتنا بوجھ مجھ پر نہیں ڈالیں۔ اس وقت وہ سردار تھے، انہوں نے کہا میں نہیں سنبھال سکتا اتنے سارے لوگوں کو، تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محترم چچا سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دے پھر بھی میں اپنی دعوت جاری رکھوں گا، یہاں تک کہ اسلام پھیل جائے یا اسلام پھیلاتے ہوئے میری جان چلی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کر لیں یہ لوگ، اتنا بڑی بات کہی اس پاس نے کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ یہ سورج اور ایک ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دے تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، اور یہ کام میں کرتا رہوں گا، جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اسلام پھیل جائے اور یا پھر میری جان چلی جائے۔ اتنی زیادہ ثابت قدمی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ اور پھر ظاہر ہے پھر ہوا نا، پھر فتح مکہ بھی ہو گیا فتح، اور پھر اس کے بعد پورے عرب پہ اسلام نافذ ہو گیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ صحابہ کرام استانوں پہ بھی ظلم و زیادتیاں کی، جو اسلام قبول کر لیتا تھا اس کے ساتھ ہی برا سلوک کرتے تھے، اس کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتے تھے۔ صحابہ کرام استانوں پہ کفار کے مظالم اور ان کی ثابت قدمی۔ اب جو صحابہ مسلمان ہو رہے تھے وہ بھی کیا رہے، ثابت قدم رہے۔ اب دیکھیں ان کے ساتھ ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی انہوں نے۔ کفار نے نہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی، کفار نے نہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مکہ کے سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد وہ ان پر سخت غصہ ہو گیا اور ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ اسلام سے انکار کر۔ لیکن انتہائی تکلیف میں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر توحید کا نعرہ احد احد یعنی اللہ ایک ہے جاری ہو جاتا۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ظالم امیہ سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اب یہ غلام اس وقت کیا ہوتے تھے، خریدے جاتے تھے، جیسے ہم جانور خرید کے لاتے ہیں نا، بھیڑ بکری خرید کے لاتے ہیں یا جو گھر کا سامان خرید کے لاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے وہاں معاشرہ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ لوگ جو اغوا ہو جاتے تھے بچے یا بچھڑ جاتے تھے اپنے ماں باپ سے، یا جو ہے وہ جو بچھڑ جاتے تھے اپنے ماں باپ سے یا اغوا کر لیے جاتے تھے یا جنگوں میں آ جاتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں اور اس میں ان کے ماں باپ مر گئے تو وہ بچے اکیلے رہ گئے، تو وہ بکتے تھے، یعنی دوسرے انہیں اٹھا کے بیچ دیتے تھے اور اس سے پیسہ کماتے تھے، اور وہ بیچارے جو بک جاتے تھے وہ غلام بن جاتے تھے اور وہ دوسروں کا کام کرتے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ بچ نہیں سکتے تھے۔ وہ جو خرید لیتا تھا وہ اس کے پاس سے کہیں جا نہیں سکتے تھے اور اس کو ان کا کام ضرور کرنا ہوتا تھا، جیسے ہمارے، اور اتنا زیادہ وہ ظلم و زیادتی کرتے تھے، جیسے مطلب وہ ایسے خریدتے تھے کہ جو کچھ بھی ان کا جو مالک ہے ان کے ساتھ رویہ کرے، جیسے ہم کوئی جانور خرید کر آتے ہیں اور لا کے جو ہے وہ بکری وغیرہ ہے جو بھی ہے، ہم جب چاہیں اسے کاٹیں اور اس کا گوشت کھا لیں، تو جو بھی ظلم ان کے اوپر کرتے کوئی ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ تم نے بکری کیوں کاٹی۔ تو اسی طریقے سے جو غلام خریدے جاتے تھے وہ انسان ہوتے تھے، لیکن انسانوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا تھا، تو ان کا مالک ان کے ساتھ جو بدترین سلوک کرے کوئی اس کو برا نہیں مانتا تھا، وہ یہ کہتے تھے اس نے خریدی ہے، اس کی چیز ہے، اس طرح بیہیو کرتے تھے۔
یعنی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اتنا ظلم و زیادتی ہوتی تھی۔ اب ہوا کہ حضرت بلال نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کا جو مالک تھا جس نے اسے خریدا ہوا تھا انہیں، اور وہ ان کے کام کرتا تھا، یعنی حضرت بلال ان کے کام کرتے تھے، تو جب اسے پتہ چلا امیہ ابن خلف کو کہ اس نے بلال نے اسلام قبول کر لیا، تو اس نے جو ہے وہ ان کے اوپر خوب زیادتیاں کی، اور نے ریگستان کی جو ریت ہوتی ہے وہ جب دھوپ میں گرم ہو جاتی ہے تو تپتی ہوئی ریت ہوتی تھی، اس پہ وہ یہ لٹا دیتا تھا اور اوپر سے جو ہے وہ ان کے سینے پہ بھاری پتھر بھی رکھ دیتا تھا، اور وہ اس کے باوجود کہ وہ اتنی تکلیف انہیں دے رہا ہوتا تھا، لیکن حضرت بلال بار بار ایک ہی چیز کہتے تھے، احد احد۔ وہ کہتا تھا اسلام سے پھر جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، وہ کہتے تھے نہیں، اللہ ایک ہے، اور یہ تکلیف مسلسل برداشت کرتے رہے اور وہ اسلام انہوں نے نہیں چھوڑا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کی اتنی تکلیفیں دیکھیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر تھے، پیسے والے تھے، انہوں نے پھر امیہ ابن خلف کو جو قیمت امیہ ابن خلف نے مانگی کہ میں اتنے میں بیچوں گا بلال کو، تو وہ پیسے انہوں نے دیے ہیں، وہ کم بھی نہیں کروائے، اور پیسے اس کو دے کر حضرت بلال کو آزاد کر دیا، یہ نہیں کہ اپنا غلام بنا لیا بلکہ آزاد کر دیا۔ اس طرح حضرت بلال کی امیہ ابن خلف سے جان چھوٹی۔ اسی طریقے سے حضرت مصعب بن عمیر مالدار نوجوان تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے گھر والوں نے ان کو قید کر دیا اور طرح طرح کی جسمانی اذیتیں پہنچائیں، جس سے آپ کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا، یعنی خون ہو گیا، خونم خون ہو گیا، اتنی ان کو جسمانی اذیتیں دیں۔ آپ کو گھر سے نکال دیا گیا، لیکن آپ ایمان پر قائم رہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ تو مصعب بن عمیر کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے جسم کو اتنا تکلیفیں پہنچائی، ان کے جسم کو اذیتیں دیں کہ ان کا جسم خون سے بھر گیا، لہو لہان یعنی خونم خون ہو گیا، اور انہیں گھر سے بھی نکال دیا، لیکن وہ پھر بھی دین اسلام پر قائم و دائم رہے اور انہوں نے اسلام کو چھوڑا نہیں۔ اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ابو جہل نے ان پر تشدد کیا اور برچھی مار کر شہید کر دیا۔ جب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، یہ بھی غلام لوگ تھے، اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر دیا، ان کا جو مالک تھا وہ ابو جہل، پہلے تو ابو جہل کا جو چچا تھا وہ مالک تھا، پھر اس کے بعد جب چچا کا انتقال ہوا تو یہ ابو جہل اس کے جو ہے وہ مالک بن گیا، اور ابو جہل نے خوب ان لوگوں کو مارا ہے، بہت تکلیفیں پہنچائی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ایک پلر سے باندھ دیا اور خوب ان کو مارتا تھا، اور وہ بار بار ایک ہی بات کہتی تھی، اللہ ایک ہے، اور وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ بت میں کچھ کہو کہ بت میں ہے، بت کی حیثیت ہے، وہ کہتی تھی نہیں۔ اور اس نے کیا کیا کہ جب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے پاس بار بار بت کو لے کر آ رہا تھا، لکڑی کے بت کو، کہو کہ اس میں کچھ ہے اور اس کی بھی حیثیت ہے، تو انہوں نے اس بت کے اوپر تھوک دیا، اور جب انہوں نے اس کے اوپر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے اس بت پر تھوک دیا تو اس نے برچھی مار کر، جو پرانے زمانے میں جو خنجر ٹائپ چیزیں ہوتی تھیں وہ مار کر اور ان کو شہید کر دیا۔ اور ان کے جو شوہر تھے ان کو کس طرح مارا؟ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو 4 اونٹ منگوائے اور 4 اونٹوں سے ان کے چاروں ہاتھ پیر باندھ دیے اور اونٹوں کو دوڑوا دیا، اور ان کے پورے جسم چر گیا اور رخشے اڑ گئے ان کے جسم کے۔ اس طرح وہ دونوں شہید ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پر تشدد کیا اور برچھی مار کر شہید کر دیا۔ وہ راہ حق میں شہید ہونے والی پہلی مسلمان خاتون تھی۔ پہلی مسلمان خاتون جو شہید ہوئی ہیں ان کا نام تھا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کو قریش دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے۔ اب ایک اور ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی تھیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کو قریش دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے تھے۔ انگارے آپ نے دیکھا ہو نا، باربیکیو بناتے ہیں تو کس طرح جو ہے وہ ہم کوئلوں کو جلاتے ہیں، پھر وہ ریڈ ہو جاتے ہیں تو وہ انگارے کہلاتے ہیں۔ اس انگاروں پر ان کو لٹا دیتے تھے، اور ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ دیتا تھا، یعنی ان کے سینے پہ پاؤں رکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور ان کو اٹھنے نہیں دیتا تھا، تو ان کی چربی پگھلتی تھی جس سے انگارے بجھ جاتے، اس وجہ سے ان کی پشت داغدار ہو گئی تھی۔ اور جب اتنی زیادہ ان کی جو ہے وہ گوشت جلتا تھا
اور اس میں سے چربی پگھلی ان کی پیٹھ میں سے تو وہ انگارے بجھتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کی پوری عمر ان کی پیٹھ جو ہے وہ پشت کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ داغدار رہی، یعنی اس پہ نشانات رہے جلے کے، جیسے انہوں نے ان کو جلایا تھا۔ اس طرح کفار نے اسلام قبول کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم اور صحابیات رضی اللہ عنہن پر انتہائی سخت مظالم ڈھائے، لیکن وہ ثابت قدم رہے، لیکن کسی نے بھی اسلام نہیں چھوڑا، سب کیا رہے؟ ثابت قدم رہے۔ اب سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ اس میں ساری جو اہم بات ہے وہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں۔ حق کی دعوت میں تکلیف ضرور آتی ہے، یعنی کوئی شخص اگر سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے تکلیف ضرور آتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے، یعنی ان تکالیف کو حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے، اور جذبات میں آ کر کوئی غلطی نہ کی جائے، اور وقت کا انتظار کیا جائے۔ اب یہ جو تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں، جو بھی سیدھے راستے پر چلتا ہے، اور کیونکہ ظاہر جنت آسانی سے نہیں مل جائے گی، جنت بہترین جگہ ہے، دنیا کی کوئی جگہ خوبصورت نہیں ہے اور اتنی آرام دہ نہیں ہے جو نعمتیں جنت میں ہوں گی۔ تو جو اللہ کے راستے پہ سیدھے راستے پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ امتحان تو لیتے ہیں، تو جو اسلام قبول کرتے ہیں اور دین اسلام پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں اگر تکلیفیں آتی ہیں تو انہیں برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا، اور انہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا، اور سب سے بڑی کامیابی کون سی ہے؟ جنت عطا کرے گا۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، حضرت پاک نے بھی تکلیفیں اٹھائیں، تمام انبیاء نے، تمام پیغمبروں نے تکلیفیں اٹھائیں، اور جو پیغمبر کے کہنے پر چلے انہوں نے بھی تکلیفیں اٹھائیں، تو ان کو ان تمام تکلیفوں کو حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ہمارا اسلام خراب ہو جائے، ہم دین کے راستے سے ہٹ جائیں۔ سچ بولیں، امانت داری اختیار کریں، دھوکہ نہیں دیں، دوسروں کو تکلیفیں نہ دیں، اور بالکل اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ جو بھی تکلیف ہمارے اوپر آ رہی ہے، ہم اسے اگر صبر سے برداشت کر جائیں اور وقت کا انتظار کریں تو کامیابی کس کو ملتی ہے؟ جو سیدھے راستے پر ہوتا ہے، اسی کو لازماً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ کامیاب تو سیدھے راستے پر چلنے والے ہی ہوتے ہیں، جو غلط راستے پر چلتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بچ گئے، لیکن وہ بچتے نہیں ہیں، دنیا میں بھی انہیں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پھر وہ ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو پر ان کو ثواب کیا ملے گا۔ لیکن جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور انہیں تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے تو انہیں بہترین جنتیں عطا ہوں گی، اور بہترین جو ہے وہ زندگی انہیں ملے گی۔ تو کیا ہے کہ کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم دین اسلام سے ہٹ جائیں، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے ہٹ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس سبب سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اسلام کی خاطر بہت تکالیف برداشت کرنا پڑی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے۔ جیسے پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے اور اسلام پر قائم و دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اسلام پر چلنے کی اور قائم و دائم رہنے کی۔ اور اس کے لیے دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو دین اسلام پر ثابت قدم کرتے جمائے رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اب یہاں پر مشق ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ نبوت سے پہلے اہل مکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ سے یاد کرتے تھے؟ ابھی پڑھا نا، نبوت سے پہلے اہل مکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ پر کیے گئے مظالم بیان کریں۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر کیا مظالم ہوئے تھے؟ دیکھیے یہاں پر 29 پیج پر ہے، صحابہ کے اوپر کفار کے مظالم۔ اس میں جو دوسری لائن ہے اس میں دیکھیے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ کے سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد وہ ان پر سخت غصہ ہو گیا اور ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ اسلام سے انکار کر۔ لیکن انتہائی تکلیف میں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر توحید کا نعرہ احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے جاری ہو جاتا۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ظالم امیہ سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا دیکھیے، یہ ہے پیج نمبر 30 پر،
آپ کا جو اوپر سبق ہے اس کی سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں دیکھیں، حضرت خباب بن الارد رضی اللہ عنہ کو قریش دہکتے انگاروں پر لٹا دیتے اور ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ دیتا، ان کی چربی پگھلتی جس سے انگارے بجھ جاتے، اس وجہ سے ان کی پشت داغدار ہو گئی تھی۔ قریش نے دعوت اسلام کی کس طرح مخالفت کی، ابھی یہاں پر آپ کو مل جائے گا، صفحہ نمبر 29 پر دیکھیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، یہ آپ کا آئے گا چوتھی لائن پر ہے، قریش کی مخالفت میں چوتھی لائن پر، اس پیراگراف میں دیکھیے گا جہاں قریش کی مخالفت کی ہیڈنگ ہے اس کی چوتھی لائن دیکھیں۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں پر انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کی جگہ آپ قریش لکھ جائے گا۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہر طریقہ استعمال کیا، کبھی آپ کو دیوانہ کہا گیا تو کبھی جادوگر، کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد کلامی کرتے تو کبھی آپ کے راستے میں کانٹا بچھاتے، گلے میں چادر لپیٹ کر اتنا زور سے کھینچتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان پڑ جاتے۔ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کا کوئی واقعہ لکھیں۔ تبلیغ اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی، اب یہاں پر لکھیے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی۔ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے، یہاں پر سے لکھیے گا، قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو تبلیغ سے روک دیں۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، اے بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محترم چچا سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں پھر بھی میں اپنی دعوت جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اسلام پھیل جائے یا اسلام پھیلاتے ہوئے میری جان چلی جائے۔ تو یہ ثابت قدمی کی علامت ہے۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھیں، حضرت اسلام کی پہلی شہید خاتون سمیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ اب یہ جو خالی جگہیں ہیں، سوال نمبر 2، 3، یہ آپ لوگ جو ہے وہ خود کر لیجئے گا، بس آپ کی بک پہ ہی چیک کر دیں گے، اور اگر یہ بک آپ کی گندی ہو تو پھر پورا کام اتار کے کاپی میں کیجئے گا، ہم اس کاپی میں چیک کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔